امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے دوستوں نے بتایا کہ فلاں شخص جو ہے وہ ڈاکے مارنے کا کام کرتا ہے اور وہ آپ کی مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے، تو آپ اس کو کسی وقت سمجھائیں تو وہ یہ کام چھوڑ دے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، میں اس سے بات کروں گا۔ ایک دن موقع پا کر اس شخص سے بات کی کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تم چوری کا ڈاکے کا کام کرتے ہو، پھر تم نماز بھی پڑھتے ہو، تمہاری اس نماز کا کیا فائدہ کہ تمہیں چوری سے ڈاکے سے نہ روکے۔ اس نے عجیب بات کہی، اس نے کہا دیکھے احمد، بات یہ ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک ہی دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ ہے نماز کا، میں اس دروازے کو بھی بند نہیں کرنا چاہتا۔ امام اس کے اس عجیب بات جواب سے بڑے خوش ہوئے، لیکن وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں خبر ملتی رہتی کہ اس نے اپنا کام نہیں چھوڑا، اور یہ کبھی اس کو کہتے رہتے، اور وہ ہر دفعہ یہی جواب دیتا کہ دیکھیں میرے اور اللہ کے درمیان ایک دروازہ کھلا ہے، میں اس دروازے کو بند نہیں کرنا چاہتا۔ امام کہتے ہیں اگلے برس میں حج پر گیا۔ جب حج پر گیا تو میں نے ایک دن دیکھا کہ وہی شخص خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹا ہوا زار و قطار رو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں، اب میں یہ برے کام نہیں کروں گا۔ کہتے جب وہ وہاں سے دعا مانگ کے ہٹا تو میں اس سے ملا، سلام دعا ہوئی۔ وہ کہتے میں نے کہا کہ آج تو میں نے تیری عجیب حالت دیکھی، تجھے اللہ نے بڑا قبول فرمایا اور تیری دعا کے اندر بڑی تاثیر دیکھی۔ وہ کہتے وہ شخص کہنے لگا کہ احمد، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک ہی دروازہ کھلا ہے نماز کا، اس کو بند نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھ لو اسی دروازے کی برکت سے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دے دی اور میں آج یہاں پر موجود ہوں اور میں مکمل توبہ کر چکا ہوں اپنے ہر کام سے۔ میرے محترم دوستو، اس میں سبق یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کا کوئی ایک دروازہ بھی ہمارے اور اللہ کے درمیان موجود ہو تو اس کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ نیکی وہ راستہ ہے، وہ دروازہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان کو تعلق کو قائم کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں رواج یہ ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی کر رہا ہو اور دوسری تیسری چوتھی نہ کرے تو لوگ اس کو طعنہ دیتے ہیں، تو یہ تو کرتا نہیں، یہ کرتا ہے، بڑا آ گیا نمازی، نمازاں پڑھی پڑھتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا۔ یہ ایک غلط رویہ ہے۔ جو جتنی نیکی کر رہا ہے اس کو کرنے دیجیے اور اس کو انکریج کریں، انسپائر کریں، اس کا حوصلہ بڑھائیں تاکہ وہ آگے بڑھے۔ ہمارے طعنوں سے وہ نیکی بھی چھوڑ دے گا اور اس کا وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اور جب دروازے بند ہو گئے تو پھر آگے بڑھنے کی توفیق اور آگے بڑھنے کی ہمت اور حوصلہ وہ باقی نہیں رہے گا، سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ بڑا ہی اہم ہوتا ہے کہ جو نیکی کے جس درجے پر کھڑا ہے اس کو وہاں سے پیچھے مت کھینچیے، کوشش کیجیے کہ اس سے وہ اگلی سیڑھی چڑھ جائے۔ اگلی سیڑھی تب چڑھے گا جب ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ جتنی بھی نیکی کر رہا ہے اس کا حوصلہ بڑھائیے، اس کا ساتھ دیجیے، اس کے لیے دعا کیجیے، تو انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے اس کے باقی گناہ بھی چھڑا دے گا۔ حضرت تھانوی کو کسی نے بتایا کہ فلاں گاؤں کے اندر لوگ جو ہیں مسلمان ہیں لیکن ان کو اسلام کی کسی چیز کا پتہ نہیں، ان کے نام بھی ہندوؤں والے ہیں، تو آپ وہاں ہمارے ساتھ چلیں، ان کو ہم سمجھاتے ہیں۔ تو وہ ان کے ساتھ تشریف لے گئے، اس گاؤں کے اندر لوگوں سے ملے، پتہ چلا کہ واقعی بات درست ہے، ان کو نہ نماز کا، روزے کا، کسی چیز کا نہیں پتہ تھا، صرف یہ پتہ تھا ہم مسلمان ہیں۔ حضرت تھانوی نے کہا کہ تم مسلمان ہو، کیا علامت ہے اس کی؟ تمہارے تو نام بھی ہندوؤں والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ ہم تعزیہ نکالتے ہیں، سال کے بعد ہم تعزیہ نکالتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی نے ان سے کہا یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، تم نے تعزیہ نکالنا نہیں چھوڑنا، اس کو قائم رکھنا ہے، اور یہ اس کا حوصلہ بڑھا کر واپس آ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اہل تشیع کا رسم ہے اور اہل سنت اس کو نہیں مانتے،
واپس آئے تو شاگردوں نے کہا جی آپ نے عجیب بات کہی انہیں کہ تعزیہ نکالتے رہو، اس کو نہیں چھوڑو۔ اس کا میرے بھائیوں، میرے بچوں، بات یہ ہے کہ وہ تعزیے کو دین سمجھ کر رہے ہیں، اس سے ان کی اسلام کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ باقی ہے۔ اگر میں یہ بھی چھڑوا دیتا تو ان کا آخری جو رسی کا سرا تھا وہ بھی چھوٹ جاتا۔ اب چونکہ یہ باقی ہے تو اللہ کسی دن ان کو آگے بڑھنے کی بھی توفیق دے دے۔ یہ بڑا ہی اہم سبق ہے۔ اگر کسی کا کوئی ایک دروازہ اللہ کے ساتھ کھلا ہو، رسی کا کوئی ایک سرا بھی اس کے ہاتھ کے اندر ہو، اس کے ہاتھ کو مضبوط کیجیے تاکہ وہ باقی سرے بھی تھام لے اور اس کے لیے باقی دروازے بھی کھل جائیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔